بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ وہ سوال ہے ختم نبوت کے متعلق جو آئینہ کا دیانت نامی کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس میں اصل میں 30 سوالوں کے بہترین جواب دیے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے، مسلمان مرد و عورت کے لیے جاننا، اس کا سمجھنا، اس کا ازبر کرنا اور اس پر ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر میں نے اس میں سے چند سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس لیے آپ نے میری یہ جو سلسلہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت اور اس سلسلے میں، وہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے، یہ جتنی بھی اس کی اقساط ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے، آمین۔ پہلا سوال ہے ختم نبوت کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کریں۔ یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب آپ دیتے ہیں۔ یہ جواب ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے اور اس پر ڈسکس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت، اس میں جواب یہ کہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے آخر میں آنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا۔ اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کے اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس کی وضاحت قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ 210 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اصل میں یہ اسکرین پہ یہ کچھ پیجز نہیں آ رہے، ایک پیج غالباً، ایک یا دو، تو وہ میں بک سے یہی بک ہے، اسی سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس میں ایک مزید بات آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوا۔ چنانچہ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری کتاب خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں کہ اور سب سے پہلا اجماع جس پر کنسنسس ہوا ہے، جو اس امت میں منعقد ہوا، وہ مسلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا۔ سب اس پہ متفق تھے، سب صحابہ، جس کا سبب صرف اس کا دعویٰ نبوت تھا۔ اس کی دیگر گھناؤنی حرکات کا علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے قتل کے بعد ہوا تھا، جیسا کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کرنن بعد کرنن، یعنی بعد مختلف ادوار میں، مختلف پیریڈز میں قطعی مدعی نبوت کے کفر و ارتداد اور قتل پر ہمیشہ اجماع بلا فصل رہا۔ اس میں کوئی ایسا بیچ میں ڈسکنٹینیو نہیں رہا، بلکہ اس پہ سب علماء کا اجماع رہا، کنسنسس رہا، اتفاق رہا۔ اور نبوت تشریعیہ اور غیر تشریعیہ کی کوئی تفصیل کبھی زیر بحث نہیں آئی۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی نبوت تشریعی الگ ہے، غیر تشریعی الگ ہے، تشریعی نبی الگ ہوتا ہے، غیر تشریعی نبی الگ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے یہ بات کنسنسس تھی، اس پر اتفاق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ہیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام میں تحریر فرمایا ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا وہ اسی مسئلہ پر ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 259 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے نزدیک اور اسلام کے حوالے سے کتنا اہم عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کا حافظ اور عالم تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ کرام ہیں 66، جن کی بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت
حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ملاحظہ ہو۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ مسلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ معاذ اللہ۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ بار بار سوال کرتا رہا اور وہ یہی جواب دیتے رہے، اور مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، یہاں پارٹ جسم کا باڈی کا پارٹ کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب رضی اللہ عنہ بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسئلہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اب حضرات تابعین میں سے ایک تابعی کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو مسلم خولانی، جن کا نام عبداللہ بن صوب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم نے انکار کیا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسود انسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ اسود انسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیرووں یا تمہارے پیچھے تمہارے فالورز کے ایمان میں تزلزل آ جائے گا، ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا، یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے دشمن اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں صدیق اکبر کے اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ منصب ختم نبوت کا اعزاز۔ قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین، قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین فرمایا گیا ہے۔ اس سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپ کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے علاقہ، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کی تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق تعالیٰ نے کل کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک اکائی، 1 یونٹ بنا دیا۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہیں،
اسی طرح کل کائنات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اختصاص ہے، یعنی آپ کی خصوصیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے: میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیات دی گئی ہیں. یہ ضروری تھا کہ آپ کو یہ خصوصیات دینی چاہیے تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیات دیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے. چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار پائی، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب خصائص الکبریٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت قرار دیتے ہیں. اسی طرح امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا آپ کے مخصوص فضائل و کمالات میں سے خود آپ کا اپنا ذاتی کمال ہے. تو یہ پہلے سوال کا جواب یہاں پر مکمل ہوا. اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے اور اس جواب کو بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کا مطلب، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے متعلق 1-2 اہم واقعات اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی خصوصیات کا ذکر ہے.